الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا، سردار تھا. اسلام دشمنی میں پیش تھا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج بھی دے چکا تھا. لیکن قربان جائیے میرے نبی کے کہ آپ نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اسے میرے قابو میں دے دے. اب نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، how is it possible؟ ایک دفعہ ثمامہ عمرہ کے ارادے سے نکلا تو غلطی سے مدینہ کے قریب پہنچ گیا. ان دنوں مسلمانوں کے جو حفاظتی دستے ہوتے تھے وہ ہر وقت مدینہ کے اطراف میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن کا جاسوس یا کوئی برے ارادے سے نکلا ہوا کافر اگر مدینے کا رخ کرے تو اس کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا جا سکے. چنانچہ ثمامہ بھی گرفت میں آ گیا کیونکہ اس کے تو عزائم بھی بہت کلیئر کٹ تھے، ڈھکے چھپے تھے ہی نہیں. صحابہ کرام نے گرفتار کر کے اللہ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ آپ آئیں گے تو پھر ہم پیش کریں گے اسے رسول اللہ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا بھرا سینہ، گردن تنی ہوئی، اکڑی ہوئی، یعنی برے حکمرانوں والے تمام عیوب جو تھے وہ اس کی شخصیت سے عیاں تھے. آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے تمہیں مجھے عطا کر دیا یا تم پہ مجھے قابو دے ہی دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. اگر معاف کر دو گے تو شکر گزار پاؤ گے. ہاں اگر مال و دولت چاہتے ہو تو جتنا چاہو مانگ لو. اس کی گفتگو، اس کا لہجہ رعونت و تکبر اور بے ادبی سے بھرا ہوا تھا. حالانکہ آپ حال دیکھیں کہ قید ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنی ایروگنس تھی. اب دنیا کا کوئی حکمران ہوتا تو اسی وقت گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر قربان چاہیے آپ کے حلم، آپ کی صبر و ثبات، آپ کی عالی ظرفی کے کہ اس قدر گستاخانہ گفتگو سننے کے بعد بھی آپ نے کوئی سخت بات تک نہ کہی، نہ ہی آپ نے کوئی سخت اقدام جو تھا وہ لیا، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی ضیافت کرو. اب 2 دن یہی ہوتا رہا. آپ آتے، آپ اس کا حال دریافت کرتے، وہ یہی باتیں دہراتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جیسوں کا خیال تھا کہ اس سے خوب مال لے لینا چاہیے. یہاں تک کہ 3 دن آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا احوال دریافت کیا تو اس نے بڑے طمطراق سے اور فخری انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا کہ میں تو یہ اور میں تو یہ، اور اپنی مال و دولت کی کثرت پہ ناز کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کو دھمکی بھی دیتی. اب صحابہ منتظر تھے کہ اب اللہ کے رسول کیا حکم دیتے ہیں، کیا سزا اس کو ملتی ہے. کہ رسول خاتم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. پھر ثمامہ سے فرمایا جاؤ، تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی ایگو آپ کی راستے میں نہیں آئی. ایک شخص آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور آپ اس وقت پاور میں ہیں، وہ آپ کے قبضے میں ہے، لیکن آپ نے کہا جاؤ، تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کیا. اب اس نے سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے بھاگنے لگا. اگرچہ وہ اپنی جان تو سلامت لے کر نکل آیا تھا لیکن اپنا دل رحمت عالم کے پاس ہی چھوڑ آیا تھا. مسجد سے نکلتے ہوئے اس کا دل بار بار اسے سرگوشیاں کر رہا تھا. اتنا برگزیدہ بلند حوصلہ شخص
آج تک نہیں دیکھا کہ میرے الفاظ کی شدت اور حدت کے مقابلے میں ان کا تحمل غالب رہا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ تو اصل میں تو ثمامہ اسیر ہو چکے تھے رہا ہونے کے بعد۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ مدینہ ہی کے ایک باغ میں گئے اور وہاں کے کنویں سے کے پانی سے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور مسجد نبوی کا رخ کیا۔ اللہ کے رسول ابھی تک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اب دل میں ثمامہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا چھوڑنا بھی کیا خوب تھا، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر اپنا بنا کے، کہ اب ثمامہ بادشاہ نہیں آپ کا غلام ہے۔ بہرحال الفاظ جو منہ سے بولے وہ یہ تھے کہ آپ کا چہرہ اس کائنات میں میرے لیے سب سے قابل نفرت تھا، میں آپ کے دین کو بہت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر بھی مجھے ناپسند تھا، مگر اب آپ کا چہرہ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے دین سے بہتر دین روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ آپ کی بستی زمین بھر میں مجھے محبوب ترین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ثمامہ کی جان ہے کہ یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب آپ کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں جائے گا۔ اور پھر اسلام قبول کیا اور اپنے وطن واپس چلے گئے، اور وطن واپس پہنچ کے اس پہ عمل کیا کہ مکہ کو سپلائی بند کر دی۔ اب مکہ میں تو قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے حضور کو خط لکھا، اپنی قرابت کا واسطہ دیا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ ہماری سپلائی بحال کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ اہل مکہ کو سپلائی بحال کر دو۔ وہ اہل مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس واقعے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ملتی ہے کہ ثمامہ کے تکبر کے مقابلے میں آپ نے اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے اپنا طمطراق نہیں دکھایا، آپ دکھا سکتے تھے، الٹا رہا کر دیا اور عالی ظرف ہونے کی بہترین مثال قائم کر دی۔ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ انسانی سوچ کا خود ترتیب دیا گیا وہ سانچہ جس میں کسی کی زیادتی اور کم عقلی کو سمونے کی گنجائش موجود ہو، اسے ظرف کہتے ہیں۔ ظرف جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس میں گنجائش زیادہ ہوگی۔ کس چیز کی؟ لوگوں کی باتوں، لوگوں کے رویوں کو، بری باتوں، بری عادتوں، برے رویوں کو جذب کرنے کی۔ یاد رکھیں یہ برتن انسان خود بناتا ہے، اور اس میں گنجائش بھی انسان خود پیدا کرتا ہے، اپنے حالات کو برداشت کر کے، صبر اختیار کر کے، معاف کر کے۔ اعلی ظرفی نیکیوں کا تاج اور روح کی عصمت ہے۔ تو آئیے اللہ کے رسول کے اس واقعے سے ہم یہ عہد کریں، اس کو سننے کے بعد، اس پہ غور کرنے کے بعد، کہ ہم اعلی ظرف بننے کی کوشش کریں، کہ اعلی ظرفی خوشگوار زندگی کی ایک بنیاد ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں پہ بھی نظر رکھیں، اور دوسروں کی جو خوبیاں ہیں ان کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوں، خیر خواہی کریں سب کی، اور کوشش کریں اصلاح کی۔ اعلی ظرف لوگ یاد رکھیں ہمیشہ سماج کے اور خاندان کے
محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے اخلاق کو اپنانے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا کر دے تاکہ ہم بھی نیکیوں کی روح کو پا سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔